ایک صحابی رسول کے گھر کو ایک بکری کا سرا لے کر بچہ حاضر ہوا. تو صحابی رسول کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا فلاں ساتھی جس کا گھر فاقوں کی زد میں ہے اور بہت ضرورت مند ہے، انہوں نے ایک بکری کا سرا بھیجا تاکہ وہ پکا کر کھا لے. جب بکری کا سرا گھر آیا تو جو گھر فاقوں کی زد میں ہے وہاں آیا تو ان کے ذہن میں ایک اور آدمی صحابی تھے جو ان سے زیادہ محتاج تھے اور ضرورت مند تھے. تو انہوں نے یہ بکری کا سرا خود استعمال نہیں کیا، اپنے ساتھی کو بھیج دیا، بولے ایک دن اور برداشت کر لیں گے. تو پہلے گھر سے وہ بکری کا سرا دوسرے گھر پہنچ گیا. جب دوسرے گھر پہنچا تو ان کو معلوم تھا کہ میرا ایک اور ساتھی ہے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. تو انہوں نے وہ بکری کا سرا خود استعمال نہیں کیا، تیسرے کو بھیج دیا. تیسرے کے گھر گیا تو وہ چوتھے کے گھر پہنچا اور چوتھے کے علم میں تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا ایک اور بھائی ہے. تو انہوں نے اس بکری کا سرے کو پانچویں کے گھر بھیجا. وہ پانچواں گھر یہ پہلا گھر تھا. وہ پانچواں جو گھر تھا چوتھے نے جہاں بھیجا تھا دراصل شمار میں وہ پانچواں تھا، لیکن وہ پہلا گھر تھا جہاں پہلی مرتبہ بکری کا سرا آیا تھا. یہ ہے وہ جذبے ایمان والوں کے کہ ہم فاقہ اور برداشت کر لیں گے، ایک دن اور برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے بھائی کو دیں گے. اور یہ کون بھائی؟ کیا خونی بھائی؟ کیا نسبی بھائی؟ کیا سسرالی بھائی؟ نہیں، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی. اتنے جذبات میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی پانی پلا دو. پانی پلانے والے پانی لے کر دوڑے. زخمیوں کی قطار پڑی ہوئی ہے. جب پانی لے کر پہنچے تو بازو والے نے آواز دی مجھے بھی پانی چاہیے. تو یہ زخموں سے چور پڑے ہوئے صحابی رسول کہتے ہیں پہلے انہیں پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا، پہلے انہیں پلاؤ. جب پانی کا پیالہ لے کر دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے آواز دی کہ ان کو پلانے کے بعد مجھے پلا دو. تو یہ دوسرا کہتا ہے نہیں، پہلے انہیں پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا. تیسرے کے پاس گئے، چوتھا، چوتھے کے پاس گئے، پانچواں. قطار پڑی ہوئی ہے زخمیوں کی اور آواز سب دے رہے ہیں کہ مجھے پلا دو، مجھے پلا دو، مجھے پلا دو. لیکن جب پیالہ پانی کا لے کر جاتے تو کہتا کہ پہلے اسے پلاؤ، بعد میں پی لوں گا. جب آخری آدمی کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا. پھر پانی کا پیالہ لے کر دوڑے اس سے پہلے والے کے پاس، اس کا انتقال. اس سے پہلے والے کے پاس، اس کا انتقال، اس کا انتقال، اس کا انتقال. جب پہلے والے کے پاس پہنچے تو اس کا بھی انتقال. کسی نے پانی نہیں پیا، کسی نے پانی نہیں پیا. یہ ہے ایمان والوں کی صفات. لیکن حرص نے ہمیں بخیل بنا دیا اور بخیلی نے ہمیں بے رحم بنا دیا. نتیجتاً کسی پہ ترس کھانے تیار نہیں ہے. بس جو ہے مجھے مل جائے، جو ہے میرے پاس آ جائے، جو ہے میں کھا لوں. شادیوں میں دیکھیے کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینے کے بھوکے لوگ ہیں. دستر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہ لحاظ نہ خیال. بیٹھ کے نہیں ملا تو کھڑے ہو کے لے لیں گے، خود کھا لیں گے، اپنے ساتھ آنے والے کو ڈال دیں گے. باقی دستر پر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کوئی لحاظ کرتے ہیں؟ حرص نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. کیا خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا.
اور کیا کمالات ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، اور کیا صفات کا مالک ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آج وہ سارے صفات ہمارے اندر سے ختم ہو گئے، ہمارے اندر صرف بخل آ گئے۔